یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا۔ اللہ والوں کی ایک لمحے کی صحبت 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ والوں کا ذکر عبادت ہے، اللہ والوں کی محفل میں بیٹھنا عبادت ہے۔ اسی مجلس، انہی اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے کا یہ ذکر کی سعادت جو ہے، اللہ والوں کی جو مجلسوں میں بیٹھ کر جو موتی ہمیں ملے ہیں، انہی موتیوں کو ہم سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ یہ کتاب ہے ہمارے پاس فوائد الفواد، دلوں کے فائدے، یعنی مردہ دلوں کو زندہ کر دینے والی کتاب فوائد الفواد، جو ملفوظات پر مشتمل ہے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان، جس کو جمع کیا ہے حضرت خواجہ امیر حسن سجزی علیہ رحمہ نے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے جو ہمارے پاس یہ جو ترجمہ موجود ہے حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی دہلوی علیہ رحمہ نے۔ تو آئیے بلا تاخیر سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت میر حسن علی سجزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اسی سال ماہ مبارک رمضان المبارک کی 13ویں تاریخ جمعے کو نماز سے پہلے قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ پوچھا کہ معمول کے خلاف نماز سے پہلے کیسے آئے؟ یعنی آپ نماز کے بعد آیا کرتے، حاضر ہوا کرتے تھے خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کی بارگاہ میں، لیکن جب پہلے حاضر ہو گئے تو مرشد نے پوچھا کہ معمول کے خلاف نماز سے پہلے کیسے آئے؟ عرض کیا گیا کہ نماز تراویح مولانا ظہیر الدین حافظہ سلمہ تعالیٰ کی اقتداء میں پڑھتا ہوں، اور وہ ہر رات 3 سپارے پڑھتے ہیں۔ بندے کی خواہش ہے کہ 10 رات متواتر بلا ناغہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لے تاکہ ختم قرآن کا ثواب حاصل ہو جائے۔ اگر اجازت ہو تو نماز جمعہ کے بعد واپس چلا جاؤں تاکہ تراویح مل جائیں۔ ارشاد ہوا اچھی بات ہے۔ اس کے بعد اسی معنی کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک رات کو حاضرین کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو آج رات کو 2 رکعت نماز پڑھے اور 1 رکعت میں قرآن مجید ختم کر دے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حاضرین میں سے کوئی اس بات کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ آگے بڑھے اور 1 رکعت میں قرآن مجید ختم کر لیا اور 4 سپارے مزید پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ کر نماز پوری کی۔ اب حسن علی سجزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اسی موضوع کی مناسبت سے دوسری حکایت بیان فرمائی کہ شیخ بہاؤالدین علیہ رحمہ نے فرمایا کہ مجھے جو کچھ ملا نماز سے ملا، اور مشائخ اور زاہدوں کے اورات سب نے کیے، مگر ایک چیز مجھ سے نہ ہو سکی، اور وہ یہ تھی کہ مجھے اصطلاح دی گئی کہ فلاں بزرگ آغاز صبح سے طلوع آفتاب تک ختم قرآن کر لیتے ہیں۔ ہر چند میں نے بھی چاہا لیکن کر نہ سکا۔ اسی زمن میں ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک اور بزرگ کو بھی طواف کعبہ میں دیکھا۔ ان بزرگ کے پیچھے چلنے لگے، چاہا وہ قدم رکھے، جہاں وہ قدم رکھتے قاضی حمید الدین بھی اپنا قدم وہیں رکھتے۔ ان روشن ضمیر پیر کو اس بات کی خبر ہو گئی، بولے یہ ظاہری پیروی کیا کرتے ہو؟ اس کام کی پیروی کرو جو میں کرتا ہوں۔ قاضی حمید الدین علیہ رحمہ نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ پیر نے کہا میں 1 روز میں 700 مرتبہ ختم قرآن کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ قاضی حمید الدین کو بہت تعجب ہوا اور دل میں یہ اندیشہ گزرا کہ شاید قرآن کے معانی کو الفاظ کے بغیر تصور کر لیتے ہوں گے اور خیال میں پڑھتے ہوں گے۔ پیر نے اپنا سر اٹھایا اور بولے لفظ بلفظ موہوم نہیں،
جب خواجہ ذکر اللہ بالخیر خواجہ نظام الدین اولیاء نے یہ حکایات تمام کی کہ عزیز الدین شاہ سلمہ تعالیٰ نے جو خاص مریدوں میں سے تھے، ایک پوچھا کہ شاید یہ کرامت ہوگی۔ خواجہ نے فرمایا کرامت ہوگی، ہر معاملہ جو عقل میں آ جائے وہ اور ہوتا ہے، اور جس میں عقل کو دخل نہ ہو وہ کرامت ہوتی ہے۔ پھر مشائخ کی طاعت کا ذکر آیا، فرمایا کہ شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے سلسلے میں مجھ تک جو کچھ بھی پہنچا میں نے وہ سب کیا، یہاں تک کہ مجھے معلوم ہوا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ نماز معکوس بھی ادا کی، نماز بھی ادا کی ہے، میں نے بھی کیا، اور پاؤں رسی میں نے بھی یہ جو ہے کوشش کی اور کیا، گیا اور پاؤں رسی سے باندھے اور اپنے آپ کو سرنگو ایک کنویں میں لٹکا دیا اور اسی طرح نماز پڑھی۔ جب یہ حکایت تمام فرمائی تو فرمایا اس کمینے بندے کی طرف رخ کیا اور فرمایا، حضرت حسن علیٰ سجزی فرماتے ہیں کہ میری طرف رخ کیا، فرمایا کہ جو بھی تھا حسن عمل سے کسی مقام تک پہنچا، اگرچہ خدا کا فیض تو پہنچتا ہی ہے لیکن ہمیں خود بھی جد و جہد کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آج یہ ہماری 5ویں مجلس فوائد الفوات کی جلد اول کی 5ویں مجلس بھی مکمل ہو چکی ہے اللہ کے رحم و کرم سے، فضل و احسان سے۔ تو آگے ہم 6ٹھی مجلس کا آغاز کریں گے اگلی نشست میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور آپ حضرات اگر اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے، اور اس کام میں ہماری جو ہے آپ بھی حصہ لیں کہ زیادہ سے زیادہ پیغام اولیاء دنیا والوں تک ہم پہنچائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔